معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنا نفسک لم نعرف رسولک۔ اللہم عرفنا رسولک فإنک ان لم تعرفنا رسولک لم نعرف حجتک۔ اللہم عرفنا حجتک فإنک ان لم تعرفنا حجتک ضللنا عن دیننا۔ یا رب الحسین علیہ السلام، بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجہ۔ وبحق سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا یا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک ولعن اعداءہم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ رضائے پروردگار اور خوشنودی محمد وآل محمد علیہم السلام دے حصول واسطے اور تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واسطے بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند
حمد اللہ الاسلام صلوات۔ اللہ رب العزت تک زندہ اور سلامت رکھے، آباد و شاد رہو، اور سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دیکھو۔ دعا گوہاں ذکر دا صدقہ اللہ سا ساریاں دے گناہاں صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، واجبات کو سمجھن اور پورا کرن، محرمات کو سمجھن اور انہاں تو دور رہن دی جملے کو سمجھائے، اور اس ماہ محرم اس ساریاں کو حر بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں جتنے بزرگ جوان عزیز پردے چاہیاں ہویاں، میری ماما بہناں دھیاں، جو حاجات لے کے اس عظیم بارگاہ وچ حاضر ہو، اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے۔ بانیان عشرہ محرم الحرام دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرمائے، رزق و مال وچ برکت عطا فرمائے، رزق وسیع اور حلال عطا فرمائے، انہاں دے مرحومین دے اللہ درجات بلند فرمائے۔ میرے محترم حاجی صاحب انہاں دی جو مشکل خاص ہے اس مشکل کو حل فرمائے، پریشانی کو تمام فرمائے۔ پروردگار عالم اس بارگاہ دے سرپرستگان سادات شمسی، اللہ انہاں دیا بھی توفیقات خیر وچ اضافہ فرمائے، اللہ انہاں دی سرپرستی تمام مومنین دے شامل حال فرمائے۔ آخری دعاواں اللہ اساں ساریاں کو امام حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بنائے، اور پرصداری اور عزاداری بارگاہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وچ انجام دیون دی توفیق عطا فرمائے۔ پرصد حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عذرا خاتم الائمہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور وچ تعجیل فرمائے، سکونہ دی معرفت عطا فرمائے، اور میرے واسطے بھی دعا منگو کہ میری زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جہندے تے آل محمد ناراض ہوئیں۔ انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو۔ مہربانی، ایک توجہ والی صلوات پڑھو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لاریب اور بے عیب کتاب دے اندر اپنی پسند دا اظہار فرمایا ہے۔ لفظاں تے توجہ رہے، اس کریم پروردگار نے ہر اپنے بندے دے ذہن و دل وچ پسند رکھی ہے۔ کسی بندے کو سونا مکان پسند، کسی کو سونی سواری اور گلی پسند، کسی کو زمین اور رقبہ پسند، کسی کو بینک بیلنس پسند، کسی کو باغات اور فصلاں پسند، کسی کو مختلف جانور پسند، کچھ او لوگ بھی ہیں جڑے نجس العین جانوراں نال بھی پیار رکھ دیں اور انہوں کو پسند کریں دیں، جنہاں کو گھر رکھن دی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ اگر اے جانور نجس العین تو ارے گھر وچ ہو سی تو میری رحمت دے فرشتے نہ آسیں، پھر بھی لوگ اپنے گھر وچ اپنی پسند دے مطابق وہ جانور اپنے گھر وچ رکھ دیں۔ کہیں کو بارگاہ پسند، کہیں کو سونا علم گھر تے لاونا پسند، ہر بندے دی پسند دا
اپنا اپنا معیار ہے، سوال توجہ رہے، اور مل کے سارے اس کریم کو سوال کروں جو پروردگار اللہ کیا تیری بھی کوئی پسند ہے؟ جوانوں سر چامنا اللہ واسطے میرے جملے سننا، خدایا تیری بھی کوئی پسند ہے؟ جواب جو کریم میرے جملے دی قدر کرائے ملتان والو، کریم جواب فرمیندے فضل عباس اپنی عقل کو لو کم گھن، جے خالق نے پسند کو خلق فرما کے تیرے ذہن جو پسند رکھیے، کیا وہ آپ کہیں کو پسند نہیں کریں دا؟ ہاں وقت نہیں جو میں دی وضاحت اور تفصیل ونجا جو اللہ کو کیڑی کیڑی شے پسند ہے، ایک پسند دسینا وہ کریم فرمیندے مختلف دنیا دے وچ ادیان اور مذہب موجود ہیں، یہ بھی پسند ہے نا ہر کہیں، الحمدللہ ساری پسند ہے مذہب آل محمد۔ حیدری سلامت رہو، ساری پسند ہے الحمدللہ مذہب آل محمد، ساری مذہب ولایت محمد و آل محمد، ساری پسند ہے محبت محمد و آل محمد، اس اتنی پسند ہے جو اسے وچ ساری زندگی ہے، اتنی پسند ہے جو سارے ہر عمل دا دار و مدار اسے دے ہے کہ جب وچ اگر ولایت نہیں تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ توجہ رہے میرے الفاظ تے میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ فرمیندے جتنے ادیان اس روئے کائنات ہیں انہاں سب چوں میں کوئی اسلام پسند ہے، اول تو گھن کے آخر تک آخری جوان جتنے تشریف فرماؤ ساریاں تو توجہ دا طالبان بھائی جان بالخصوص تارے کو توجہ دا طالبان تے دعا بھی کرنی ہے، میرے لفظ تے توجہ رہے، پروردگار نسا سکتے ہیں تے کوئی اسلام کیوں پسند ہے؟ منتظر بھائی وکالتی چو گویڑ کرنے نا پریشان بیٹھے ہو، جملیاں تے توجہ رہے، خدا بندہ تے کوئی اسلام کیوں پسند ہے؟ اس پسند دی کوئی وجہ ہی ہے؟ میں دیکھدا جڑا اپنے نال وعدہ کر کے بیٹھے جو میں مجلس حسین اچ نہیں بولنا، جنہ کو ماں ناد علی پڑھ کے اپنی جھولی سما کے دودھ پلائے، میں انہاں دے دامنا دل ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے تو وقت اس ممبر تے آون دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کریم پروردگار دی آواز آندی ہے فضل عباس میرے کولو پوچھی جو میں کوئی اسلام کیوں پسند ہے، آ میں دساواں اسلام میں کوئی اس واسطے پسند ہے جو اس دی تکمیل ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی مولا سلامت رہو، یہ میرا دعویٰ، اور کوئی بھی دعویٰ ہوئے بغیر دلیل دے اچھا نہیں ہوندا، اور نہ ہی بغیر دلیل دے دعویٰ کرنا چاہیے، کیونکہ بے سود دے دعویٰ کرنا۔ میں دعویٰ کیتے جو اللہ کو اسلام اس واسطے پسند ہے جو کریم فرمیندے اس دی تکمیل ہے ولایت امیر المؤمنین نال۔ ہن توجہ کرنا، آؤ اس کو میں تھوڑا جیاں واضح کرا۔ تازہ آج تو کچھ دیہاڑے پہلے واقعہ روز غدیر، عید غدیر منا بیٹھے ہو، جشن منا بیٹھے ہو، توجہ رہے، غدیر بڑی عزت والا دی، بڑی عظمت والا دی، بڑی شان اور بلندی والا دی، یہ او نہیں ہے جس نے خود اللہ نے عید منائی ہے، یہ او نہیں ہے جس نے رسول نے عید منائی ہے، یہ او نہیں ہے، توجہ کرنا میرے جملے دوتے، میں روایت دا زامنہ غدیر دے ذیل وچ جڑیاں روایات اس دی عظمت واسطے بیان ہوئیں اس وچ لکھا ہوئے کہ یہ اتنی عظمت والا نہیں ہے جو اس دی عظمت دی وجہ تو اگر کوئی مومن چل کے ونجے تے دوجھے مومن نال فقط مصافحہ کرے، کائنات دا رسول فرمیندے وہ فقط اس مومن دا مصافحہ نہیں کیتا، آدم تو گھن کے میں خاتم تم سارے نبیان دا مصافحہ کیتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت والا نہیں، اتنی بڑی شان والا نہیں، لیکن آؤ سوچنا غور کرنے جو یہ عظمت 18 غدیر کو ملی کیوں ہے، اس عظمت دی وجہ کیا ہے، اس دا سبب کیا ہے، او میں بیان کرنا اور واضح کرنا پوری تفصیل واسطے تو کم از کم دا مجلساں چاہیے جو غدیر کو بیان کیتا ونجے، لیکن میں چند جملے سمیٹ کے تو دامان ولا تک پہنچے نا۔ توجہ میری جانب رہے، آیت غدیر 2 مرتبہ نازل ہوئی،
دیکھنا میری جانب کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ میدان عرفات 9 ذی الحج کو کہ جس وقت تمام حاجی کائنات دے رسول مولا امیر المومنین بھی خود میدان عرفات 9 ذی الحج کو پہنچے. ارشاد رب العزت ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا حبیب او پیغام پہنچا جڑا تیرے اتے تیرے رب دی طرف نازل ہوئے. پوری ذمہ داری نال پہ اندر صرف اتنا حصہ نازل ہوئے، اس تو اگلا حصہ میدان عرفات نازل نہیں ہویا. مصلحت خداوندی دے تحت کائنات دے رسول نے اعلان نہیں فرمایا، لوگاں تک او پیغام خداوندی نہیں پہنچایا. اس مصلحت رسول آپ بھی واقف ہے، او خالق کائنات بھی واقف ہے. وقت گزرتا چلا آیا، میدان مزدلفہ چاہے میدان منائی چاہے سارے اعمال حج مکمل کر کے واپس مکہ پہنچے. 18 غدیر کو کائنات دے رسول نے واپسی مدینے دا پروگرام بنایا. سر چاہ کے میرے نال سفر کرنے واپسی مدینے دا پروگرام بنایا. جس وقت میدان غدیر پہنچے اس وقت ارشاد رب العزت ہویا اور فرمایا یا ایہا الرسول. دوسری مرتبہ یہ حصہ نازل ہویا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرا حبیب یاد رکھ اے پیغام پہنچا ہون جڑا تیرے ہوتے تیرے رب دی طرف نازل ہوئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور پھر یاد رکھ اگر تے پیغام نہ پہنچایا تو تے میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا، تے میری رسالت پہنچائی نہیں ہے، تے لوگاں تک میری رسالت دا ابلاغ ہی نہیں کیتا. آؤ اتنے رک کے میں جملہ آکھنا چاہنا اپنے سارے بھراواں بزرگاں عزیزاں تو معافی مانگ کے. لفظ تبلیغ سارے معاشرے اس وقت رائج ہے. منتظر بھائی سارے معاشرے رائج ہے، توجہ رکھنا. فلاں عالم نے فلاں ذاکر نے تبلیغ نہیں کی تھی، نماز دا نہیں آکھا. مقصد کیا ہوندے؟ نماز دا نہیں آکھا، روزے دا نہیں آکھا، حج دا نہیں آکھا، زکاة دا نہیں آکھا، خمس دا نہیں آکھا. اس کو لفظ تبلیغ نال بیان کیتا ویندے. ایویں گل ہے یا کوئی نہ؟ ہن توجہ چاہنا میں اپنی گل کرائیں تھے، اپنی عقیدت رساں. میں ممبر دے اتے بہت گھٹ نماز دے متعلق بات کرے نا کہ نماز پڑھو. حیران ہو جو پہلا بندے جڑا دے جو میں بیان نہیں کریں دا، لیکن اس دی ایک وجہ ہے، اس دا ایک سبب ہے. جڑے ہاتھ بدھی بیٹھے انہوں کو ڈھیر توجہ دا طالبہ دیکھنا میرے آلے پاس ہوں دی وجہ دسے نا جو میں کیوں ممبر تے کھڑو کے نماز دے بارے زیادہ گفتگو نہیں کریں دا. اس واسطے جو میرا عقید ہے جو بندہ ہووے علی مولا دا موالی تے پھر بے نماز ہووے. آئے ہائے 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 قدر کرو میرے لفظاں دی ملتان آلے. آؤ بندہ ہووے علی مولا دا موالی تے پھر بے نماز ہووے ہو ہی نہیں سکتا. بندہ ہووے حسین مولا دا عزادار اور ماتمدار تے پھر بے نماز ہووے ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ تو میں ممبر تے بیان نہیں کریں دا. اللہ کرے میرا پیغام تو سنگ ہن منجو تے سچائے مسلح تے بہ کے سچائے جو فضل عباس نے آکھا کیا ہی پیغام دیتا کیا ہی. میرے لفظاں تے توجہ رہے. اس تے واسطے استعمال ہوندے سارے معاشرے لفظ تبلیغ جو تبلیغ نہیں ہوئی، لیکن پوری ذمہ داری نال پیاک دا قرآن دیاں 114 سورتاں 6666 آیات لفظ تبلیغ اگر استعمال ہوئے تو ولایت واسطے استعمال ہوئے، نماز روزے واسطے استعمال نہیں ہویا، ولایت واسطے لفظ تبلیغ استعمال ہوئے. لفظ واضح ان پہ یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر، پہنچا ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب دی طرف تیرے ہوتے نازل ہوئے. ہن توجہ کرنا میرے بھائیو دوستو اور بزرگو. اگلا جملہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور میرا حبیب یاد رکھ اگر تے پیغام نہ پہنچایا تو وقت میری رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا. اور تھوڑی جی رسالت کو سمجھو جو رسالت کیا ہے. توجہ رہے میرے لفظاں دے ہوتے. رسالت کیا ہے؟ رسالت کائنات دے خالق نے اپنے حبیب کو حکم دیتا. میرا حبیب مکہ چ رہ کے 40 سال اہل مکہ کولوں اپنے عمل اور کردار دے ذریعے منوا جو تو کیا ہے
توجہ میری جانب رہے، تو کیا ہے اہل مکہ تو منوا، اور اسے دیتا 40 سال کائنات دے رسول خاموش رہے، نہیں فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، نہیں فرمایا جو میں اللہ دا رسول ہاں، خاموش رہے، اپنے عمل دے ذریعے، کردار دے ذریعے، گفتار دے ذریعے منوائے اہل مکہ کو اقرار کروائے جو روئے زمین تے اگر کوئی صادق ہے تا محمد ہے، کوئی امین ہے تا محمد ہے۔ اور ایو چیز سبب بنی کہ کائنات دے رسول کو جس وقت اللہ نے فرمایا جو میرا حبیب ہون اعلان رسالت کر، کائنات دے رسول نے اعلان رسالت فرماون تو پہلے اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں محمد اعلان کراں کہ اس کو ہے ابو قبیس دے پچھلے پاسے ایک بہت بڑا لشکر ہے جڑا توالے ہوتے حملہ آور ہو منا لے، اور تساں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے دیکھو پچھلے پاسے لشکر تک کیا ایک بندہ بھی نہ ہوئے، وقت تو حالا میرے بارے کیا خیال ہو سی؟ ملتان والوں میرے جملے دی قدر کرنا، تمام اہل مکہ قریش اور کافران مشرکین نے مل کے آکھا محمد ہن تک زندگی تے کو اساں جھوٹ بولیندیاں نہیں ڈٹھا، تو آنکھیں جو لشکر ہے اساں پہاڑی تے چڑھ کے دیکھوں تے لشکر نہ ہوئے تو اساں سارے مل کے یہ کچھ آکھسوں، ساریاں اکھیں دھوکھا کھا سکدیاں، بطول دا بابا جھوٹ نہیں بول سکدا۔ علی مولا رسول محمد جھوٹ نہیں بول سکدا، اس انداز تک منوایا، اس انداز تک لوگوں کو اقرار کروایا۔ 40 سال بعد اس کریم نے فرمایا جو ہن اعلان رسالت کر، توجہ رہے، اعلان رسالت کائنات دے رسول نے فرمایا 13 سال مکہ چ رہ کے پتھر کھا کے صعوبتاں اور مشکلاں برداشت کر کے کائنات دے رسول نے اپنی رسالت کو ادا فرمایا، لوگوں تک توحید پہنچائی، لوگوں تک اپنی رسالت پہنچائی، لوگوں تک احکام دین پہنچائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق والدین، حقوق اولاد، ہمسایاں دے حقوق، بھراواں دے حقوق، بھینی دے حقوق، سن دے بیٹھے ہو، اس سارے حقوق پہنچائے، اور آج تک اس شریعت دا حصہ شریعت موجود ہیں۔ تمام اہل ولاؤ، تمام اہل عزاؤ کلمہ گو واسطے واجب ہے جو رسول دے دسے ہوئے فرامین اور احکام دو تے عمل ہوئے، اسا نہ کروں ساری اپنی مرضی، یہ میں گال ہے جا کوئی نا، انسان دا اپنا اختیار ہے نا، اللہ نے با اختیار بنائے، توجہ رہے میرے جملے دوتے، لیکن اس اختیار دا مطلب اے نہیں جو ان دی نافرمانی ہوئے، اس اختیار دا مطلب اے نہیں جو حکم عدولی ہوئے، اس اختیار دا مطلب اے نہیں جو اللہ اپنے بندہ اپنے مولا دا فرمانی نہ منے، اس اختیار دا مطلب اے نہیں جو جس حسین دا بندہ ماتم کریں دے ان دے کردار کو بھولو بنجے۔ راست تھی گئے ہو توڑی ماشاءاللہ دسین دیئے جو ناراض تھی گئے ہو، بے شک ناراض ہو، میں اپنا فرض پورا کرنا ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤنا ہے، اتنا تک میرا حق بن دے جو توڑے تک پیغام پہنچاوانا ہے، اس ذریعے امر بالمعروف توڑے تک کران، نہی عن المنکر کران، توجہ رہے میرے جملے اندھتے بھائیو دوستو اور بزرگو، رسول نے سب کچھ دسایا، اور پھر خطبہ غدیر بھی کائنات رسول نے اجمالاً ہک شے کو بیان کیتا جو مطا کوئی عمل بھلا ودا ہوئے، اس دے ذہن نشین ہوئے جو میں محمد دسا کے پیا وینا، 13 سال مکہ اس عالم اچ گزارے، پتھر کھا دے، اتنے پتھر جو لو لوہان ہو ویندے ہیں، خونی تر ہو ویندے ہیں، کوفہ دے مکہ دے لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، سب برداشت کیتا اسلام واسطے، 13 سالہ بعد اون برداشت نہیں کیتا، جیڑا توجہ چ بیٹھے اس برداشت نہیں کیتا، فرمائے میرا حبیب ہن مکہ چھوڑ مدینے ہجرت کر، کیوں جو تیرے سب تو بڑے دو محافظ ہیں جڑے دنیا تو ٹر گئے ہیں، ایک تیرا حرم ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، دوجہ تیرا چاچا ہے جناب حضرت عمران ابو طالب، جس دے روب اور دبدبہ دی وجہ تو کفار مکہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تے کو آنکھ کچھ نہیں سکتے، ہون تیرے دویں سہارے موک گئے ہیں، مکہ چھوڑ مدینے وانیو، کائنات دے رسول مدینے آ گئے، 10 سال مدینہ چ گزارے، میں مختصراً اجمالاً بیان کھڑا کرے نا جو میرے نوجوانہ کو کچھ سمجھ آوے، ورنہ میں جملے بیان کر کے
اپنی بات کو ختم کر سکتا، لیکن ساری پس منظر پہ رسے نا جو بات سمجھ آ جائے میرے نوجوانوں کو۔ کائنات دے رسول نے 10 سال مدینہ چاہ کے تبلیغ دین فرمائی، امر بالمعروف فرمایا، نہی عن المنکر فرمایا، نماز روزہ حج زکات سارا کچھ صرف دسا نہیں کر کے دکھایا۔ آخری ایک عمل ہے کائنات دے خالق دی طرفوں حکم ہویا، میرا حبیب نماز دسی ہے پڑھ کے دکھائیے، روزہ دسی ہے رکھ کے دکھائیے، زکات دیتی ہے ادا کر کے دکھائیے۔ توجہ رہے، سارا کچھ تے دسی ہے کر کے دکھائیے، یہ ایک عمل باقی رہندے جڑا دسا ہی بھی کر کے نہیں بھی دکھایا۔ میں خالق دا ارادہ ہے مدینہ چھوڑ مکہ ون، تمام امت اسلامیہ دے دور دور تو آئے ہوئے لوگاں کو آپ حج کر کے دکھا جو حج پڑھیندہ کی میں ہے۔ وقت ہوئے تو میں مزید تفصیل بیان کر۔ کائنات دے رسول نے بحکم پروردگار مکہ چھوڑا، ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف کے لائے۔ زندگی دے آخری سال اچ اللہ نے حج دا حکم دیتا، مکہ دی طرف آئے، عمال حج انجام دیتے، بیان کرایا جو 9 ذی الحج کو آیت نازل ہوئی، 18 ذی الحج کو میدان غدیر اچ نازل ہوئی۔ ہن جملہ ہی تھی دیمنا چاہنا، صاحبان معرفت اپنے ذہن بلند کرو، میرے کل معرفت دا جملہ اپنے دامن معرفت سنبھالن دی کوشش کرو۔ 9 ذی الحج عدد 9 ذہن اجراوے، جملے تے توجہ رہے، 9 ذی الحج، پھر 9 ذی الحج تو 18 تک 9 دیہاں دا فاصلہ، پھر 18 غدیر، 8 اور 1 9، یہ 3 جملے میں آکھیں 9 ذی الحج، 9 دیہاں دا فاصلہ، 18 غدیر، 8 اور 1 9، یہ 9 عدد ذہن نشین رکھو، یہ 9 عدد ہے مادر حسین دے اسم مبارک فاطمہ دا۔ ہائے 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 اکبر یا رسول اللہ علیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی دے اسم مبارک فاطمہ دا عدد ہے، اور اس تو بڑا عدد ہے ہی کوئی نہ، سب تو بزرگ اور بڑا عدد ہے 9۔ ہن توجہ کرنا، اللہ نے یہ 9 کو پہلا حکم کیوں دیتے، پھر 9 دیہاں دا فاصلہ کیوں رکھے؟ اگر 9 کو اعلان نہیں ہویا تا 10 کو ہو سکتا ہا، 10 کو نہیں ہویا تا 11 کو ہو سکتا ہا، 11 کو نہیں ہویا تا 12 کو ہو سکتا ہا، یہ درمیان 9 دیہاں دا فاصلہ اس کریم پروردگار نے کیوں رکھے؟ پھر 18 غدیر دا انتخاب کر کے عدد 9 کو مکمل کر کے اللہ نے پھر حکم دیتا ہے۔ سر چاونا صاحبان معرفت بہت بڑا جملہ تو نہیں ودامہ نے ولا تک پہنچامن لگا، اس کریم پروردگار نے ارادہ دے مطابق ایہو بندہ ہا جو علی دی ولایت دے نال نال 9 دے عدد دے پردے دے وچ رکھ کے بطول دی عصمت دا اعلان کرا، بطول دی عصمت دا اعلان کرواواں۔ کائنات دے رسول نے اعلان فرمایا۔ توجہ کرنا، میرے جملے تے توجہ رہے، میدان غدیر پہنچ گئے، یہ آیت نازل ہوئی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم پیغام نہ پہنچایا تو میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا۔ ان رسالت کچھ سمجھ آ گئی، جو رسالت کیا ہے، اندھے وقت کتنی مشکلات اٹھائیاں، کتنی پریشانیاں اٹھائیاں، کتنی صعوبتاں اٹھائیاں، کتنے تانے سنے، کتنی گالی سنیاں، سب کچھ برداشت کیتا۔ اللہ پیا فرمائے دے میرا حبیب، میں کو تیرے نال اتنا پیار ہے جو میں تیری پیشانی دے پسینہ برداشت نہیں کریں دا، میں کو تیرے نال اتنا پیار ہے جو میں تیری تھکاوٹ برداشت نہیں کریں دا، میں کو تیرے نال اتنا پیار ہے جو میں تیرے پیران دے ورم اپنی عبادت واسطے بھی برداشت نہ کریں دا۔ ہن اوہو اللہ پیا فرمائے دے تیں اتنے احسن انداز وچ رسالت پہنچائیے، تے اگر اے پیغام نہ پہنچایا تو وقت میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا۔
اگلا جملہ میرا نہیں، میرے دادا استاد مجتہد اعظم آقائے وحید خراسانی حافظہ اللہ دا جملے، کائنات دی قیمت دا جملے اور سونے دے نال لکھن دے برابر دا جملے، جڑا اس بزرگ عارف نے ارشاد فرمائے، انہاں فرمائے دنیا والو توجہ کرو، اتھا ولایت علی دی بات نہیں پیوں دی، توجہ کرنا، اتھا ولایت علی دی بات نہیں پیوں دی، منتظر بھئی ولایت علی دی بات نہیں پیوں دی بھئی، کیسر میں بار بار دہریں دا پیاں جو سارے دی توجہ ہوئے، اتھا ولایت امیر المومنین دی بات نہیں پیوں دی، اصل ولایت نہیں بات پیوں دی، اعلان ولایت دی، ہائے اعلان ولایت دی کہ اگر میرا حبیب تین اعلان ولایت نہ کیتا تا تین میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا۔ اور اگلا جملہ سمجھو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں حلالیوں موالیوں، 6 لفظ فقط 6 لفظ، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، 6 لفظاں واسطے اللہ پیا فرمیندے اگر تین پیغام نہ پہنچایا، یہ 6 لفظ تین اپنی زبان وہی ترجمان تو بیان نہ کیتے تا تین میری رسالت دا کوئی کم بھی نہیں کیتا۔ سر چمڑا حلالیوں موالیوں، بس انہوں نے اس بزرگ مجتہد نے بزرگ عارف نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر 6 لفظ ادا نہ کرن نال امیر المومنین دی ولایت دا اعلان نہ کرن نال اللہ اپنے حبیب دی 63 سال دی محنت ختم پیا کریں دے، اس دی حیثیت نہیں، وہ تیرے اور میرے کسے عمل دی کیا حیثیت ہے جو ولایت علی بغیر اللہ قبول فرمے سی۔ سلامت رہو۔ اتنا قیمتی گوہر ہے جو اس تو بغیر نہ کسی دی نماز قبول، اس تو بغیر نہ کسی دا روزہ قبول، اس تو بغیر نہ کسی دی حج قبول، اس تو بغیر کسی دا کوئی عمل قبول نہیں۔ جتنا اچھا عمل کرے، جتنا نیکی کرے، میں جملہ تھی آنکھاں چاہ روایت دا میں زامنہ حوالہ دیکھنا چاہو دکھاون واسطے تیاراں، کتاب ہون بھی میرے کل موجود ہے، حلالیوں موالیوں پوری ذمہ داری نال پہ آکھداں، اگر کوئی بندہ ولایت امیر المومنین تو بغیر مسلح عبادت تے آکے ان دا سجدہ کریں دے، ان دے سامنے جھک دے، ان دی عبادت کریں دے، نماز پڑھ دے، تسبیح پڑھ دے، ذکر کریں دے، جو کریں دے، مولا ارشاد فرمیندن جتنی دیر مسلح تے رہ کے او ان دی عبادت کریں دے، جواب ہی جو بندے تے لعنت بھیجیں دے، جو علی تو بغیر تو میرے سامنے سجدہ کیسا کریں دے، ہاں علی تو بغیر تو میرے سامنے جھک دیں، میں تیری نماز قبول نہیں کرنی، میں تیرا روزہ قبول نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اگلے بحث وچ میں مفصلی کو بیان کرے سن جو علی دی ولایت تو بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، لیکن آج صرف عظمت ولایت سمجھو، جو علی مولا دی ولایت دی عظمت کیا ہے، جو اگر 6 لفظ بطول دا بابا نہ آکھے اللہ ساری رسالت کو ختم کریں دے۔ ہاں آؤ اگلے جملیاں تے توجہ کرو، میں اتھیں ہی کو رکیں دا پیا کالی تھوں شروع کرے سا، آج اپنے اگلے مرحلے داخل ہونا چاہنا۔ اچھا ایک تھکی تھکی صلوات پڑھو، محمد و آل محمد۔ چلو ماشاءاللہ یہ تھکی ہوئی پڑھی ہوئی ایک بغیر تھکی صلوات پڑھو، محمد و آل سلامت رہو، مولا معرفت اور ولایتی چیز اضافہ فرمائے۔ اج دا اس عزاداری دے عنوان نال میرا پیغام توڑا مہمانا ہاتھ جوڑ کے منت بیا کرے نا، اس عبادت دی عزت کو سمجھو، عزاداری امام حسین علیہ السلام دی عبادت کو عظمت کو سمجھو، جو یہ کتنی بڑی عظیم عبادت ہے۔ اگر میرے جملے دی قدر کر سکو تو جملہ توڑے دامن تک پہنچاونا چاہنا، اللہ دی او عظیم عبادت ہے جس عبادت دی وجہ تو باقی ہر عبادت کو بقائے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی نا، توجہ نہیں فرمائی نا، جس دی وجہ تو باقی ہر عبادت کو بقائے۔ ذمہ داری نال پیادا کہ اگر روئے زمین تے اج کائنات امام حسین علیہ السلام دی عزاداری باقی ہے تا نماز باقی ہے،
اگر امام حسین دی ماتمداری باقی ہے تا چپے چپے تو اللہ اکبر دی صدامہ بلندیں، اگر کوئی روزہ دار ہے تا اس دی روزہ داری میرے مولا حسین دی عزاداری دی وجہ تو باقی ہے۔ اور جملہ میرا نہیں، علامہ ڈاکٹر قلب صادق لکھنؤ تو انہوں نے کائنات دی قیمت دا جملہ فرمایا۔ فرق بھائی جان توجہ رہے، میرے جملے تے دعا ضرور کرنی ہے، جملہ جلہ تو تک پہنچا من لگا۔ انہوں نے فرمایا، میرا جملہ نہیں ہے، جملہ انہوں نے فرمایا اگر کوئی مملکت حکومت ہے غیر مسلم، جیسا کہ امریکہ، برطانیہ، روس، باقی حکومتاں دیکھ گنو علاقے دی توجہ رہے، غور میری جانب رہے، انہاں حکومتاں غیر مسلم انہاں، لیکن اج اتھاں بھی اسلام باقی ہے۔ نہیں تو توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ حکومت غیر مسلم ہے لیکن اسلام باقی ہے، اس دی وجہ ہے جو اس ملک جو حسین دا ماتم باقی ہے، اس دی وجہ ہے جو اس ملک جو حسین دی عزاداری باقی ہے، اس ملک مجلس امام حسین بپا ہے، اس ملک ذکر امام حسین باقی ہے، اس وجہ تو اتھا اسلام باقی ہے۔ غیر مسلم ہو کے احکام اسلام تے عمل پیا ہوندے یا نہیں ہوندا؟ جڑے بہر ملک راندے ہو جگہ ہو جنہاں دے عزیز و اقارب رشتہ دار بہر راندے انہاں کو پوچھنا جو کتنا اتھا خیال کیتا ویندے اور او چیزاں جنہاں دا حکم اسلام دیتے، اس دی وجہ جو حسین دی عزاداری باقی ہے۔ اور ڈھیر سارے یہ جائیں مسلمان ملک ڈٹھن جتنا حکومت مسلماناں دی ہے لیکن اسلام دا وجود کوئی نہیں، وجہ ہے جو اس مسلمان ملک جو حسین دا ماتم نہیں ہویا، حسین دی عزاداری نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی عظیم عبادت جس دی وجہ تو ہر عمل باقی ہے، ہر عبادت باقی ہے، ہر عبادت کو بقا ہے، وہ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام۔ منت جس وقت میں ہاتھ جوڑیں منت پیا کریں نا، بھرا بزرگ سارے شامل ہو، میری ماما بہنا دھیاں بھی شامل ہیں، سب وقت پیغام پیا رہنا، آئندہ مجلس ہی آؤ، ماتمداری آؤ، شبیہ ذوالجناح کول آؤ، شبیہ تازیہ کول آؤ، شبیہ علم کول آؤ، شبیہ جھولا کول آؤ، سبیل تے پانی پیون واسطے ونجو، جس عبادت واسطے بھی آؤ با وضو ہو کے آؤ۔ اس عبادت دا مقام پہ رسینا، اس عبادت دی عزت پہ رسینا، عظمت پہ رسینا، وضو کر کے آؤ۔ بغیر وضو دے کوئی عبادت نہیں، اگر ہوئے بھی صحیح تو اس دا لطف کوئی نہیں، اس نال سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں۔ جو بغیر وضو دے بغیر طہارت دے عبادت کو انجام لیتا ہے۔ لفظاں تے توجہ رہے، میں بات نال سمجھینا، آیا نماز بغیر وضو تو ہے؟ بولو میرے نوجوانوں، جڑے جتنے نمازی بیٹھے اور میرے عقیدہ دے مطابق سارے نمازی ہو الحمدللہ، نماز پڑھ کے آئے بیٹھے، اگر کوئی نہیں پڑھ سکا ون کے ادا کرے سی، میرے جملے تے توجہ رہے، آیا بغیر وضو دے نماز ہے؟ آیا کوئی بندہ اتنی جرات کر سکتے جو بغیر وضو دے اپنا ہاتھ قرآن دے لفظاں نال مس کرے؟ بولو نہیں نا، نہیں کر سکتا۔ پس توجہ کرنا، جو نماز بغیر وضو دے ادا نہیں ہوندی، اس نماز دے پچاون والی عبادت ذکر حسین کی میں بغیر وضو دے ہو سکتا ہے؟ لہذا وضو کر کے آؤ۔ اگلی بات آکھنا چاہنا، بھئی دلیل لے ہونا چاہنا، میرا عقیدہ ہے، جڑے میرے ہم عقیدہ ہو وہ میرے نال بولن دی کوشش کرائے، جتھاں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام ہوئے، جتھاں بھی مولا دی مجلس ہوئے، اتھا 14 آندن، بولو اتھا ملائک بھی آندن، 14 آندن، میرا عقیدہ ہے، میں انہاں دے حضور کھڑا پڑھ دا، انہاں دی بارگاہ کھڑا پڑھ دا، 14 آندن، جملیاں تے توجہ رہے، 14 کون ہیں؟ جنہاں دے بارے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جیاں زوات مقدس ہا جڑے اللہ دی طہارت دے مظہر ہیں، اللہ دی طہارت جنہاں ہستیاں تو ظاہر ہوندی ہے، بندہ انہاں 14 دی بارگاہ چ آوے تے پھر بے وضو ہوئے؟
عام MNA MP دی محفل وچ ونجنا ہوئے اچھا لباس پہنے ہیں، خط بنوینے ہیں، شیو کروینے ہیں، سونی کٹنگ کروینے ہیں، اچھی جتی پہنے ہیں، اچھی سواری تے وینے ہیں، کیوں جو اساں MNA دی محفل پہ وینے ہیں، MBA دی محفل پہ وینے ہیں، اپنے جیسا عام بندہ جڑا ممکن ہے سادے تو بھی زیادہ گناہگار تے خطاکار ہوئے ان دی محفل ونجن واسطے اپنے آپ کو اتنا بنائیں ہو تے سمریں ہو، 14 دی بارگاہ جاون واسطے بندہ فقط وضو بھی نہ کر سکے، اس دے مومن ہومن دا کیا فائدہ، اس دے محب ہومن دا کیا فائدہ؟ دیکھو کہندی بارگاہ وچ پہ آندے ہو۔ آخری بات اور اتنی ختم پیا کرے نا، میرے استاد محترم نے میں کو جو سبق لیتا نا بھائی منتظر، جو سبق لیتا انہوں نے فرمایا فضل عباس مجلس تو پہلے اگر تین پڑھیے نماز واسطے حتمن تے وضو کیتے، نماز پڑھ کے تیری مجلس وچ ونجن لگے، انہوں نے فرمایا میری نصیحت یاد رکھ، دوبارہ وضو کر، توجہ توجہ توجہ، دوبارہ وضو کر، خواہ پہلے تیرا وضو ہے پھر وضو کر، مجلس واسطے پھر وضو کر۔ میں کہا قبلہ کیوں، وضو تو پہلے ہے؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا وضو باقی ہے، اگر گھر بھی ہیں تیرے گھر والے نے تیری اولاد نے لٹھا جو تین نماز واسطے وضو کیتے، اگر بہر کی تھئی ہیں تیرے دوستو احباب عزیز و اقارب لٹھا جو تین نماز واسطے وضو کیتے، جڑے ویلے تم مجلس ہی واسطے وضو کرے سے کوئی ممکن ہے تیرے تے سوال کرے جو فضل عباس ہونے تا تین وضو کیتے نماز پڑھیے دوبارہ کیوں پیا کرے نے، وہ کو سمجھا کے آکھیں پہلے وضو کیتا ہم نماز واسطے ہون وضو پیا کرے نا مجلس حسین واسطے۔ ہائے 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 ہائے، تاکہ اس ذکر دی عظمت اور رحمیت دا پتہ چلے، اس ذکر دی شرافت دا پتہ چلے، اس ذکر دی بلندی دا پتہ چلے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جیڑا بندہ جتنا وضو کر کے مجلس حسین اچ آسی اتنا زیادہ حسین دی اماں اندھو تے نگاہ کرم فرمے سی، حسین دی اماں نگاہ لطف فرمے سی۔ لہذا کوشش کرائے ہے آئندہ ہر بندہ وضو کر کے آوے۔ میری یہ پیغام اپنے ذہن نشین رکھنا، یہ امر بالمعروف دی بات اپنے دل تے نقش کرنا، اور آئندہ ہر مجلس نہ فقط محرم وچ، ہر مجلس وچ، ہر ذکر وچ، ہر ماتمداری وچ با وضو ہو کے آؤ۔ بات میری پسند ہے، یہ ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ 2 محرم ہے، میں صدقے ہو ونجا 7 سفر علی دیاں دیاں اپنی زندگی کیتے ہیں۔ کتنے سفر؟ 7 سفر۔ ہر سفر دا پہلے تو انداز مختلف ہا۔ ہن پوچھو میرے کو فضل عباس کیڑے 7 سفر؟ پہلا سفر بابے دی زندگی اچ مدینہ تو کوفہ کیتے، جدن علی دی حکومت آئی، جدن علی دی بادشاہت آئی۔ سارا واقعہ تفصیل نال نہیں پڑھتا، جو وقت کو میں مد نظر رکھنے دی کوشش پیا کرے نا۔ جڑے ویلے مولا علی دھیاں کو سلوایا، فرمایا حسن بیٹا جڑے ویلے کوفہ تو بہر آوا ہے، میں کو اطلاع دے میں آپ دھیاں کو گھنن آسا۔ کوفہ تو بہر آ کے خیمے لگے تے بیبیاں خیام وچ بہ گئیاں۔ امیر المومنین کو امام حسن اطلاع کی تھی جو بابا تو لیاں عزت علیاں دھیاں آ گئیاں۔ امام نے سب تو پہلے منادی آلے سلوائے، فرمایا کوفہ دے ہر گلی کوچے چ، ہر موڑی چ، ہر بازار چ، ہر چوکی چ اعلان کرواؤ جیں جو خرید و فروخت کرنی ہے آج کر گنے، کل بازار بند ہو سین۔ اجرکم اللہ، تھوڑا ذہن ملے سو تا ہن جاسی، پت مسائب دی سمجھ لگ سی جو انہاں ادھے بڑی عزت اور عظمت آلے لٹے کیوے گئے۔ رومن آلے عزاداراں، امام نے بازار بند کروائے، دوجھا دیاں یا آپ میرے امام آئے دھی کو گھنن واسطے۔ جڑے ویلے بی بی کو پتہ لگا نا جو میرا بابا میں کو گھنن پی آندے، استقبال واسطے اٹھی، علی مولا ایمین جی میں جھک دو پانی آندے، آکے دھی دے سر تے دومیں ہاتھ رکھے بوسہ دے کے آدن، آگئیوں میری ماں دی چادر تطہیر دی وارث دھی،
بابا تواڈا جو حکمت میں حاضر ہو گئیاں محمل تیار ہوئے بھراواں نے مل کے بھین کو محمل تے سوار کرایا علی مولا آپ محمل دی مہار پکڑی جڑے ویلے مولا امیر محمل دی مہار پکڑی امام حسن ڈٹھا امام حسین ڈٹھا محمد حنفیہ ڈٹھا عباس ڈٹھا جعفر ڈٹھا عمران ڈٹھا عبداللہ ڈٹھا سارے دوڑ کے ایویں ہیں جی میں ہک دو پانی آندے بابے دے ہتھاں دا بوسا گھن کے آدن بابا تو کائنات دا امیر مو اس وقت دا بادشاہ ہیں بابا تساں کیوں مہار پکڑیں دیو اساں جو بھرا موجود ہیں اساں پکڑے سو کائنات دا امیر رو کے فرمیں دے ہٹ ونجو اج دنیا والا کو دسن دیو جو میں علی دی نگاہ ہے میری دھی عالیہ دا مقام کیا ہے ان دی عزت کیا ہے اے پہلا سفر ہے دوجا سفر 40 ہجری 21 ماہ مبارک رمضان کو علی دیاں دھیاں پردیس یتیم ہو گئیاں دعا منگی کرو شالا کوئی دھی یتیم نہ ہوئے بہو اوکھی ہوندی زندگی گزر دی اپنے بابے تو بعد رومان آلے عزداروں اگلے لفظ پہ آکھداں 6 مہینے بابے دی شہادت دے بعد کوفہ رہے مسلمانہ راہن نہ دیتا دوبارہ واپسی مدینے دی تیاری کی تھی یہ دوجہ سفر ہے میری سین دا واپس مدینے دی تیاری کی تھی ویندے ہویاں آئی نجف اشرف باب علی دا سلام کرن واسطے آکے اپنے آپ کو بابے دی قبر تے گرایا بوسا دے کے رو کے آدھئے بابا وطن تولی وینیاں لیکن میں دھیدہ تیرے نال وعدہ کچھ عرصے بعد واپس وقت تیرے شہری جو واللہ صاحب اجرکم اللہ اجرکم اللہ واپس ٹوری مدینے آئی 50 ہجری 28 سفر حسن بھرا دنیا تو ٹر گیا جنازے تیر لگے 4 گھنٹے بھرا دے جنازے جو تیر چھکین دی رہ گئی اور میں صدقے تھی ونیا میں قربان ہو ونیا 60 ہجری 28 رجب المرجب نانے دے دین دی خاطر کیتا ہویا وعدہ نبھاون واسطے بھرا نال چپ کر کے ٹر پئی سوال کرو فضل عباس کیڑا وعدہ جڑا کچھ میں کتاب وچ پڑھے جڑا کائنات دے رسول دا آخری وقت ہے نا تے رسول کاغذ قلم دوات منگے تے مسلمانہ نہیں دیتا رج رنے رسول تے غصے دے عالم فرمے دے قومو انی میرے حجرے تو باہر چلے جاؤ کہیں کوئی اجازت نہیں جو میرے کول رکے سارے بہر چلے گئے 7 سالاں دا حسین روندہ ہویا اندر آیا ہے آکے نانے دے سینے تے اپنا سر رکھس سر رکھ کے اپنے دوئے ہاتھ نانے دے ریش دے سجوں کھبوں رکھس دیکھ کے آدھے نانا روندے کیوں ہو کائنات دا رسول فرمے دے حسین میں چاہندہ ہم اپنے دین واسطے اپنی امت واسطے کوئی شے لکھ دے ماں مسلمانہ میں کوئی کاغذ قلم دوات نہیں دیتا روندہ اس گالواں میرے بعد میرے دین دا کیا بن سی ملتان آلے آؤں جڑے ویلے مولا حسین نانے دی یہ گل سنیے نا اگھاں ود کے نانے دی ہنجوان نال تر ریش مبارک دا بوسا گھن کے آدھے نانا نہ گھبرا توارے دین دا میں حسین زامنا رسول فرمیندن حسین کیویں بچے سے آدھے نانا توارا دین بچاون واسطے میں کو وطن چھوڑنا پیا تا میں چھوڑ دے سا حسین تیرے وطن چھوڑن نال میرا دین نہ بچے ود کے کرے سے نانا میں حج دے بدھے ہوئے احرام کھول لے سا اللہ دے گھر دی عزت بچے ساں تے سفر ٹروے ساں حسین مکہ چھوڑن نالی کعبہ چھوڑن نالی میرا دین نہ بچے ود کے کرے سے غریبہ دے نانا میں کربلا دے جنگل چ ڈیرا لے ساں سیدہ دے کربلا دے جنگل چ ڈیرا لاون نالی میرا دین نہ بچے ود کے کرے سے نانا نہ گھبراؤ میں 3 ریہاں دا تسارا سا رسول فرمیندن حسین 3 ریہاں دے تسے رحمن نالی میرا دین نہ بچے ود کے کرے سے نانا میں اپنے یارو انصار اصحاب قربان کرے سا رسول فرمیندن حسین صحابہ قربان کرن نالی میرا دین نہ بچے ود کے کرے سے رو کے آدھے نانا نہ گھبرا وقت میں تیری شکلاں آلا جوان پوتر علی اکبر ریسا رسول پیار کر کے فرمیندن حسین اکبر دے قربان کیتیاں ہی میرا دین نہ بچے ود کیا کرے سے ادھے نانا میں قاسم دے ٹکڑے چنسا رسول تو اللہ جانے کیڑے خیال ہی بیٹھے تیری اپنی مرضی تو جی میں عبادت کر میں ہی میں پڑھ دا وینا جی میں قاری قرآن دے تلاوت کریں دے رومن آلے عزادارہ اور رسول فرمیندن قاسم دے ٹکڑے چنن نالوی میرا دین نہ بچے ود کیا کرے سے ادھے نانا میں اپنے اونو محمد ریسا
رسول فرمایا اونو محمد نالی دین نہ بچے ود کے کرے سے رو کے آدھے نانا وقت میں اپنے عباس دے بازو دے ساں جن دے بازو آن دے بعد میری بھینی دی اپنی قسمت جی میں گزرے سے نبیانی بھیسل رومن آلے عزادارہ مولا فرفرندن حسین عباس دے قربان کیتیاں بھی میرا دین نہ بچے ود کیا کرے سے آدھے نانا میں اپنا اصغر ہتھاں تے چاہ کے گھن ویسا رسول فرمائے اصغر بھی قربان کرن نال میرا دین نہ بچے ود کیا کرے سے سید آدھے نانا وقت میں اپنا سر دے سا اون ویلے رسول نے حسین کو اپنے سینے نال لا کے منہ چم کے فرمائے حسین تیرے سر کٹائیں ہی میرا دین نہ بچے ود کیا کرے سے اتنے شریف عزادار بیٹھے ہو میری گل دا جواب دیوئے ہن حسین مولا دا جو سر کٹیج گیا اگو کیا جواب دے وے جو میں کیا کرے سا حسین چپ کی دیئے 5 سالان دے ایک پردادار حجرے دے اندر داخل ہوئیے حسین دے سجے پاسے نال آکے مونڈے تے ہاتھ رکھا رو کے آدھیے حسین چپ کیوں کر گئے نانے کو جواب کیوں نے دے دا سید بھین دا سر جم کے آدھے آلیہ میں تا آکے جو میں سر کٹا دے سا تے نانا فرمے دے تیرے سر کٹا یا میرا دین نہ بچے ود کیا کرے سے رو کے آدھیے نہ گھبرا نانے کو جواب دے تیرے سر کٹا یا دین نہ بچا میں چادر دے کے بچے سا اجرکم اللہ کہیں غم میں نہ رو حسین یا بھینی تو آدھے ہوتے راضی ہومن نانے دے دین بچامن واسطے نانے نال کیتا ہو یا وعدہ پورا کرن واسطے 28 رجب کو بھرا دے نال ٹر پئی وقت نہیں جو میں تفصیلی چونیا مختصر اتنا آگ سکدا کل تو مسائب زیادہ پڑساں اتنا آگ سکدا حسین مولا نانے دی مزار تے قرآن بیٹھے پڑھ دے ہیں عمر بن عثمان مسلمانہ دے خلیفے دا پوتر اندر آئے جو حاکم وقت یاد کیتے میرے مولا حسین قرآن کو بند کر کے میرا اشارہ سمجھے قرآن کو بند کر کے اپنے مناسب مقام تے رکھے تے اللہ دے قرآن نال گل کی تھی اللہ دی پاک کتاب میں کو نانے دی امت نانے دے روزے تے تیری تلاوت نہیں کرن دیتی نہیں کرن دیندے میں حسین دا تیرے نال وعدے میں جنگل جتے کو پڑساں میں پہاڑ جتے کو پڑساں میں سفر تے کو پڑھساں جتنے میری گل سمجھ سکتے ہو میرے جملے تے غور کرائے میں تے کو پہاڑاں جو پڑھساں جنگلاں جو پڑھساں سفراں جو پڑھساں ٹبیاں جو پڑھساں اللہ دے گھر کعبہ جو پڑھساں کربلا دے جنگل جو پڑھساں غریب دے اللہ دی پاک کتاب میں کو اپنا کیتا ہویا وعدہ ہن بھی یاد راسی تے وقت بھی یاد ہو سی میرا بدن کربلا دی زمین تے سر نو کے نیزہ تے میں وقت بھی تیری تلاوت کرے سا میں پھر بھی تے کو پڑھساں وقت نانے نال گل کی تھی نانا نہیں ٹکن دیں دے سوکھا جیاں جملے آسان لفظ نہیں ٹکن دیں دے رسول دی مزار علی فرمایا جتھا توں ویسے میں نانا تیرے نال آسان گھر آئے میرے مولا حسین بھراواں کو نال لایا پتراں کو نال لایا جواناں نے بنی ہاشم کو نال لایا دربار والے پاسے ٹورے اس وقت حسین دی بھین بھرا نال ہی گل کیتی ہے رو کے آدھیے میں سمجھیا ہاں اساں وسدے پئے ہیں ساڈے اجڑن دی رت دورے جے آ گئی غربت چن ویرون کر خوش تھی کے نہیں پورے رو کے آدھیے خیال کریں متا بیعت کیتے تے کو لوگ کریں مجبورے سرچا کے اشارہ سمجھائے بی بی آدھیے کریں صاف انکار تو بابے وانگوں میں کو شام دا پاندھ منظور ہے شام منجنا پیا ویسا نانے دا دین بچے ساں تیری محنت بچے ساں بیعت نہ کریں مولا حسین دربار آئے انہاں بیعت دا سوال کیتا مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا پھر کسی موقع تے مولا دا خطبہ سنوے ساں اس جملہ خطبے دے آخر تے فرمایا مثلی لا یبایو مثلا مجھ جیسا اس جیسے دی بیعت نہیں کر سکدا مروان کمینہ بیٹھائی اشارہ کی تس حسین کل ہی بیعت گھن ورنہ قتل کر امام دی نگاہ پئی فرمیندن یبن زرکاؤ نیلی اکھیاں علی ماں دا پترا تو میں کو قتل کرے سے جائے ولید قتل کرے سی بس ایک اچھی آواز دروازے تو بہر مولا عباس سنی
بابے وان خیبر دا دروازے وان دروازے کو پٹ کے ہوا چڑا کے اندر ایویں آئے جی میں شیر اپنی مار تے آندے تے فرمیندے نے خبردار میرے مولا کو کلہ سمجھوے میں عباس جیندہ امام حسین اگاں ود کے عباس کو ہاں نہ لایا متھا چم کے فرمیندے نے عباس جنگ نہیں کرنی میرے نانے دا شہر واپس ٹرے اندر بھین انتظار کھڑی آئی رو کے آدھی حسین جوانہ کو آکھ ہک ہک ہو کے اندر آمین اما فضا چراغ چاوا میرے پاسے نال کھڑو ہر جوان میرے سامنے گزرے ہر جوان گزردہ پہ بی ہر کہندہ مون دے دی کھڑی آئی جڑے ویلے المالا عباس آئے نا المالا عباس آئے نا کمر دا زور بھرا عباس آئے نا اون ویلے علی دی دھی بھرا دا چہرہ رٹھے بت نہ عباس نال بولیے نہ حسین نال بولیے کھبے پاسوں کھڑی ہے چھوٹی بھین دے پاسے دیکھ کے آدھیے کلثوم ساڑے اجڑن دے موسم آ گئے دیکھ میرا المالا بھیرا عباس ودر ہوندے میرا جرنیل بھیرا ودر ہوندے اجرکم اللہ سارے جوان اندر آ گئے بی بی آدھیے حسین کیا ہویا سیدہ دے وطن چھڑے نا بی بی آدھیے کیا تیرے محملنچ میں آلیہ دی جھا ہے سیدہ دے تیری جھا میں حسین دیا اکھیں لیکن مجبوراں جو بانی شریعتاں محافظ شریعتاں جب تک تے کو تیرا وارث اجازت نہ دے سی میں نال نگن ویسا بی بی آدھی اچھا ویر حسین اگر ایک گل لے تو میں اجازت منگن میں نہیں ہاں تو اتھائیں کھڑو کہ میرے واسطے دعا منگدا رہے جو میں کچھ چاچے جایا نال ونجان دی اجازت چھڑے وے بی بی ٹریے تے مولا حسین کھڑو کے ویندی ہوئی بھین دی کنڈ کھڑے دے دین وین کر کے آدن میرا اللہ جب تک اے نال نہ جلے میرا مشن پورا نہیں ہوگا میرا اللہ چاچے جایا میری بھین کو اجازت چلے علی دی دی ٹر دی ہوئی اپنی ساوری حویلی چاہیے آؤں حجرے چاہیے تھا جناب عبداللہ بستر بیماری تے ستے ہوئے ہیں بخار دا تھے گا شرم و حیا دی ملکہ سین اپنے وارث کو جگایا نہیں پاسے نال مٹی تے بہ گئی ہے جتنے بھینیاں لے بھرا بیٹھے ہو جتنا بھرا والیاں بھینی سن دیا بیٹھیاں نا اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکا جے کو سمجھا یوں دی ہے نکل ویسی رون دی بھی بیٹھیے زمین تے لکیرے مرین دی بیٹھیے رو رو کے آدھی بیٹھیے میرا اللہ اے جاگدہ نہیں او تھک پوسی ہائیو میرا اللہ اے جاگدہ نہیں او تھک پوسی میرا نازان دا پلا ہویا ویرے اما تاؤں دے بدن دو تے بارش یا کڑیاں ہی برداشت نہیں کریں دی رومن آلے آؤ ایو منظر جناب عبداللہ دیا دھیاں ڈٹھے ٹر دیا ہویا بابے دے سران دیا آیا مونڈا ہلا کے آدیا بابا تو عرب دا امیریں غریب خاندان دی ساری ماں بھی کوئی نہیں کائنات امیران دی دھیے کائنات مالکان دی بہنے کافی دیر ہو گئی ہے تیری مسند نال مٹی تے بہ کے رون دی بیٹھیے بھراما کو نہیں دسیں دی تڑپن جناب عبداللہ اپنی بیماری بھول گئی ہے اٹھی بیٹھے نا ہاتھ بدھا کے فرمیندن تسبیح پاک ملائکہ دی تے کیوں خاکو تے بہ گئی حیران ہمیں عباس دے جیندے کیوں نیر وہنی پئیے سیدہ دے کیوں وال اپنیاں آئیو دھیاں دیا تے تو چوٹیاں چم دی پئیے میں کو آن محمد آئیو آن جسائے
کئی واری ویر دو گئی ہیں جڑے ماتم کرانے بیٹھے ہو اٹھیے علی دی وارث دے قدماں تے ہاتھ رکھے رو کے آجے میں کنڈے اجازت آئیو چاچے جایا اتے دیر نہ کر ایک لحظہ انہیں لحظے تائیں میرے پیکے گھر دا تھی ونجنے بند اجرکم اللہ سونی عبادت سونی مقام اللہ بھاویں کہیں گا مجھنا رو آخری دو جملے ختم ہو گئی میرے حصے دی عبادت رومنا لے آزادارا اوکھے لفظ بھی آکھ دا میرا اللہ گواہ ہے جڑے ویلے بی بی دے یا گل سنیے بس جناب عبداللہ فرمینن آلیا میں بیماراں میریاں دھیاں دا سن چھوٹے میرے تیرے ٹر ونجن دے بعد میرا خیال کون رکھے سی بی بی سمجھے جو میں کو وارث اجازت نہیں دیندہ رومن آلے عزادارا جناب عبداللہ نے کیفیت رٹھیے پر میں نے چاچے جائی میرے نیڑے ونج بھراما تو پوچھا تیرے سفر دا کتنا خرچ ہے ونج بھراما تو پوچھا تیرے سفر دے کتنے اخرجات سارے میرے گھر چکھن کے بانجا محمالی میرے ہوئن کنیزیں میریاں ہوئن نوکاری میرے ہوئن رومن آلے عزادارا بی بی آجے چاچے جایا تیرا بہت شکریہ لیکن میں آلیا ایو کو جا دیا اے گالی انہاں کو اکھینیاں جنہاں دے پیکے غریب ہوئل میں 18 بھراوان دی بھیڑا او میرا عباسیاں جرنیلے رومن آلے عزادارا میں کو رب اکبر دی قسم یہ گلہ پیا ہونی آئے جو مولا حسین بھراما پترہ کو نالا کے آئے جو میں بھین دی سفارش کرے نا رومنا لے عزادارا جناب عبداللہ فرمینے نا کا کیوں آئے ہو سیدہ دے بھین دی اجازت منگانا یا جلے ویلے آنکھیں اجازت منگانا یا دے مولا میں دے چھوڑیے امام بھین دا ہاتھ پکڑ کے ٹرن لگا ہے جناب عبداللہ دی آواز ہے یہ مولا اللہ دے نا تیرے ذوق کتنے جوان آلیا کو گھنانا ہے مولا دی آواز ہے یہ میں حسین میرا عباس میرا سجاد میرا علی اکبر جنہ ماتم کرنا ہے جناب عبداللہ دی آواز ہے یہ مولا میرے نال وعدہ کرو جتنے جوان گھنانا ہے اتنے پہنچاون بھی آسو امام سجاد ہاتھ نپے فرمینے نا چاچے نال وعدہ تو کر سیدہ دے میں کربلا سامنے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سامعین محترم خطاب فرما رہے تھے وکیل آل محمد جناب علامہ فضل عباس محمدی آف لیا۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں شہنشاہ بحر المصائب ذاکر آل محمد جناب علی رضا سمر آف کبیر والا، جو مومنین امام بارگاہ کے بعد تشریف فرما ہے۔